وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات قیامت کی کچھ نشانیاں سن رہے ہیں، یعنی قیامت کا فکس ٹائم کسی کو پتہ نہیں، لیکن قیامت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں پائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت سے ہم قریب ہیں۔ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول لے گی، وہ سونے کے پہاڑ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مال کی کتنی فراوانی۔ پہلے انسان کی 30 روپیہ 50 روپیہ سیلری تو آرام کے ساتھ سب گزارا کر رہے، آج 30,000 میں بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ مال کی بڑی کثرت۔ پہلے اتنی زمین تھی کہ خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں، اور آج لوگ پیسے لیے ٹہل رہے، زمین اور ٹکڑا نہیں مل رہا۔ دیکھ لو کتنا مہنگا۔ آج چونکہ آبادیہ جو ہے نا، جس کا ہے علاقہ اسی کے اعتبار سے مٹتا چلا جا رہا، تو قیامت کے اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا مال کی بڑی کثرت۔ آج سنتے رہتے نا، اتنے کروڑ کا، اتنے 100 کروڑ کا گھوٹالہ، یہ غریب آدمی کو تو ایک افسانہ لگے گا، لیکن واقعی ایسا ہوتا، اتنے پیسے گئے، اتنا یہ۔ تو آج مال کی بڑی کثرت۔ آپ سوچیں 10 20 25 کی پہلے کتنی اہمیت، آج اہمیت ہے؟ آدمی تو پتہ نہیں 10 کیا 100 200 کا ماوا ہی کھا کے تھوک کے پھینک دیتے۔ تو آج مال کی کثرت ہوتی جا رہی۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک عرب میں کھیتی اور باغ نہریں ہو جائیں، یعنی عرب چونکہ پتھریلی زمین ہے، وہاں پہاڑ ہیں، تو وہاں گھاس پھوس کھیتیاں ہونا آسان کام ہے۔ لیکن آقا نے کہا قیامت کے قریب عرب کے اندر کھیتیاں ہوں، عرب کے اندر پھل اور سبزیاں اگائی گئی۔ آج آپ دیکھ لو، خود مکے کی بات کریں نا، وہاں پر دوسرے ملک سے پلیٹ میں مٹی لا کر وہاں ڈالی گئی، پانی دیا جا رہا اور آرام کے ساتھ وہاں کھیتیاں کی جاتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب یہ بھی ہوگا۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ آج ویسے بھی دین کی بات ہم وہی سننا چاہتے جو ہمیں اچھی لگے، ہمیں جو اچھی لگے وہی سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو دین کی بات نہ اچھی لگے ہم اس بات کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھ لے بڑے بڑے لوگ، جمعہ میں بول دیتا ہوں، کئی لوگوں کو لگتا ہے مجھے ٹارگٹ کر، حضرت آج آپ نے میری بات، نے کہا بھائی آپ کی شکل میں نے دیکھی نہیں، کہاں بیٹھے ہو، تو آپ کے بارے میں کیا؟ میں نے کہا جو صحیح بات ہے، جمعہ میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپسی جھگڑے آپس میں نپٹا لیں، اس کے لیے کورٹ کچہریاں نہ جاؤ، کورٹ کچہریوں میں اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مسلمان آپس میں جھگڑے، کورٹ کچہریوں میں پیسے برباد ہو، کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ لگا ہم کو ٹارگٹ کی، بھائی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا میں۔ تو وہی بتا رہا ہوں کہ قیامت کی نشانی آئی کہ وہی سننا چاہتے جو ہمیں اچھا لگے۔ ہم کہتے ہیں آج آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی، سب بخش دیے گئے، واہ سبحان اللہ، کیوں؟ اس میں اپنا فائدہ ہے۔ تو ایسی بات سننا پسند، تو کہا دین پہ قائم رہنا انسان کو بڑا دشوار ہو گیا۔ آج آپ دیکھ رہے لوگ گاڑیاں نہیں رکھتے، لوگ اسلامی لباس کو نظر نہیں آتے، کتنے ایسے ہیں نا حالات کے حساب سے اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں کہ میں ہوں کون۔ آپ آئے جائیں دیکھیں ذرا، پتہ بھی نہیں چلے گا شکل سے کہ مسلمان ہے، نام بتائے تو پتہ چلے گا۔ کئی بار ٹرینوں میں جب سفر کرتے سامنے بیٹھا انسان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے۔
کافی ٹائم کے بعد کہا پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، جب نام بولے تو پتہ چل آلیے۔ وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، مہینہ مثل ہفتہ کے، ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے۔ آج ٹائم میں برکت ہے، کب جمعہ آیا کب ختم، کب جمعہ آیا کب ختم، پٹا پٹ ہے کہ نہیں؟ بچے بڑی تیزی کے ساتھ جوان ہو رہے ہیں، جوان بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بوڑھے ہو رہے ہیں، ہو رہا کہ نہیں؟ آپ سے لگتا ہے ابھی رمضان گزرا، رمضان پھر آ گیا، تو حضور نے فرمایا ٹائم میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس سے موبائل آ گیا تو اور بھی برکت ختم ہوگی، لگے رہتے پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ٹائم گزر گیا، اور اس کا ٹائم اب حضور نے فرمایا وقت میں برکت ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے گا، اس کو تاوان سمجھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ اندازے سے نکال لیتے ہیں، پورا کیلکولیٹ کر کے، پورا حساب کر کے نہیں نکالتے، اور کہتے ہیں زکوٰۃ بھائی مال اللہ نے دیا، اس کی راہ میں دے گا نا، کم نہیں ہوگا بڑھے گا۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ کیا قرآن نے کہا انبیاء کرام کے بارے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو نبی آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں وہاں سے نصیب، اس پر کوئی آپ سے محنتانہ نہیں، اجرت نہیں، کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ذرا، ہم آپ کے ہاں دعوت کھائیں تو ہم کو نظر آنا چاہیے، قرآن خوانی کرے تو نظر آنا چاہیے، ختم قادریہ کریں تو نظر آنا چاہیے، یعنی ہر چیز میں آج ہم کو ضرورت چاہیے۔ فری میں کروا کے دیکھ لو ذرا، ایک نکاح نہیں پڑھا پاؤ گے فری، ایک زیارت فری میں امام صاحب سے نہیں پڑھوا پاؤ گے، دیکھ لینا ذرا، جائزہ لے۔ اب آپ میرے کو ہی نہیں سمجھے، الحمدللہ فقیر بہت سارے ایسے پوچھتا بھی نہیں، جو کبھی دے دے واقعی اپنے کو ایسی کوئی، الحمدللہ کا شکر۔ بتا یہ رہا ہو کہ آج کوئی بھی آج شام دین و دعوت و تبلیغ کا بغیر اجرت کے نہیں ہو رہا، اور دین کو آپ دیکھیے آج مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ ہر کوئی جبہ قبہ میں میری طرح امامے ٹوپی میں نظر آیا تو آپ اسے عالم ہی سمجھنے لگتے۔ بھاؤ نگر میں کتنے امام ایسے ہیں کچھ نہیں آتا، لکھ کے دیتا ہوں، سمجھے نا، چند مسئلے قرآن کی چند صورتیں سیکھ رہے، لیکن پبلک بھی آرام سے مولانا بول رہے۔ میں نے کہا وہ کب سے مولانا ہو گیا؟ یہاں 8 سال مدرسے کی کھاک دال کھا کے تب مولانا بنے، اور وہ ویسے فری پھوکڑ میں بن گئے، اردو کی 1-2 کتاب پڑھنے سے بن گئے۔ تو آج حال یہ کہ دین کے ساتھ صرف مذاق کر، آپ کیا سمجھتے؟ جو پروگرام سوچتے ہیں اس پروگرام میں کیا ہو، بس ایسی ایک رسم ہوگی ختم، کچھ نہیں رہ گیا پروگرام۔ یہاں تبھی تو ختم ہو گیا، آج بھی بہت ساری جگہ بڑے بڑے اجلاس ہوتے، کوئی فائدہ نہیں، رزلٹ زیرو۔ محرم میں دیکھ لو ذرا، اتنے پروگرام ہوتے، فجر میں وہی نمازی رہیں گے، نئے کوئی نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، یعنی ہر مرد اپنی بیوی کا غلام بن جائے۔ میں سب کو نہیں کہتا بھائی، سب کو نہیں کہتا، آپ کو یار میں تو کہاں، میں تو بیوی کے بعد، اب وہ کتنا آپ کو اپنا اپنا دیکھنا، مجھے اپنا دیکھنا اور آپ کو اپنا دیکھنا کہ آپ کی گھر میں کتنی چلتی ہے۔ حالانکہ بہت مرتبہ کیا ہے کمپرومائز کرنا، ڈرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کمپرومائز کرنا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ بامبے میں علماء کرام ایسے بیٹھے تھے، ہوتا ہے دوستوں مذاق، بچپن میں پڑے ہوئے، ایک دوسرے سے وہ اس کو بول رہا، وہ اس کو بول رہا، تو ڈرتا ہے بیوی، تو بیوی کا غلام، تو ڈرتا ہے، سب مولانا تھے۔ میں نے کہا بڑی سب آپ ہارے حال، میں نہیں ڈرتا، وہ نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا بھائی ڈرتا ہوتا کوئی نہیں، لیکن عورت ذات سے سب کو کمپرومائز کرنا پڑتا، کیونکہ عورت ذات ٹیڑھی پسلی سے بنی۔ حضور نے فرمایا زیادہ سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، اور زیادہ ڈھیل لوگے تو ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کو بیچ میں رکھو، کبھی ڈانٹ دو کبھی پیار دو۔ تو کہا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں کے غلام ہو جائیں گے، بیویوں کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ ہو رہا ہے، ماں باپ پہ بوجھ سمجھا جاتا ہے، چپ بیٹھو، آپ کو کیا پڑے، ہمیں بھان پڑے نہ، آپ بیٹھو نا چپ چاپ،
نہیں. حالانکہ بیچارہ باپ کتنا خیر خواہ اپنی اولاد کا، لیکن بوجھ اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے اور باپ سے جدائی. دیکھ لو ذرا، ایک بیٹا جتنا دوست کے ساتھ گھومے گا اتنا باپ کو کچھ لائک نہیں کرے گا. دیکھ لو، میرا فرینڈ ہے، وہ میرا فرینڈ ہے. اسی میں آپ دیکھ لو ذرا کہاں سے کہاں بچہ پہنچ جاتا ہے. اور حال یہ ہوتا ہے بہت مرتبہ باپ بیچارہ مجبور ہو جاتا اپنے بیٹے کو یہ بات کہنا ہے نا، ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتا، اس کے فرینڈ کو کہتا، وہ کہے. آپ دیکھ رہے دوستی میں آج کتنے زیادہ ہماری اولادیں بچے آگے نکلتے جا رہے ہیں. مسجد میں لوگ چلائیں گے، مسجد میں لوگ، یا تو خیر اللہ کا شکر ہے لوگ شانتی سے پڑھتے ہیں. ایک دعائے تھے، ہم نے کہا بھائی نہیں پڑھنا، یہ خدا کا گھر ہے، عبادت کرنے آئے ہو، چلاؤ گے 40 سال کی نماز چلی جائے گی. اس لیے اگر چلانا ہے تو آپ اپنے محلے میں رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں. خیر اللہ کا شکر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ڈسپلن سے سسٹم سے لوگ رہتے. گانے باجے کی کثرت ہوگی. آپ دیکھ لو ذرا مسجد میں، جب میں نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ مسجد میں گانے سنیں گے، تو آج گانا نہیں سننا. ٹون کیا ہے؟ ٹون وغیرہ یہ موبائل کی بسی، یہ بسی کتنی مرتبہ ہوتا ہے مسجد سے آوازیں تو آ رہی. اور کیا ڈی جے لگا کے بجانا چاہے تو مسجد میں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح موبائل کی ساری چیزیں ہو رہی. اور بھی نشانیاں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سنیں گے. اللہم صلی